ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتمام شکر و احسان ہے، اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ اور پابندہ رکھا، امن و عافیت عطا فرمائی، ہدایت پر کاربند رکھا. درود و سلام کے مستحق ہیں سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اس سے قبل کے خطبوں میں سماج میں پائے جانے والے ایک ناسور، ایک خطرناک بیماری جسے حسد کہتے ہیں، حسد کی تباہ کاریاں کیا ہے، اس ضمن میں ہم نے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی تھی. اسی سلسلے کی آخری کڑی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کہنے کی، سننے کی اور کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. باتیں چلی تھی کہ حسد اتنی خطرناک برائی ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر یہ بیماری کسی پیغمبر کی اولاد کو بھی لگ جائے تو اسے بھی نیست و نابود کر دیتے ہیں. اور اپنے قرآن کے حوالے سے وہ بات بھی سماعت فرمائی کہ انسان کو حسد کس طرح سے تباہ کرتی ہے، حسد کس طرح سے انسان کو تباہ کرتا ہے. یہ بیماری جس انسان کو لگ جائے، بعض دفعہ اس انسان کی وجہ سے پورے گھر والے، پورے کنبے، قبیلوں کو تباہ ہونا پڑتا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے.
لیکن وہ نہ وہ ہر کسی نہ کسی طریقے سے اکثر و بیشتر لوگ اس بیماری کے شکار ہوتے ہیں۔ انداز بدل جاتا ہے، ادوار تبدیل ہو جاتے ہیں، رنگ بدل دیا جاتا ہے، مال وہی ہوتا ہے۔ رنگ کے بدل دینے سے اس کی حقیقت و ماہیت، حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ تو کسی نہ کسی صورت ہر انسان اس کبیر جرم میں مبتلا ہے، جس جرم کے بارے میں آپ نے پہلے خطبے میں سماعت فرمایا ہے کہ یہ ایسا بھیانک جرم ہے کہ انسان کی نیکیاں تباہ کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے۔ اور سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی کہ کس انداز میں کھاتی ہے، جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، ویسے ہی یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جس انسان کے دل میں یہ حسد پلے، حسد کی گٹھری ہو، اس کے اعمال کے انبار اور نیکیوں کے انبار میں آگ لگ چکی ہوتی ہے اور اس کی نیکیاں تباہ کر دیتی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم جو پہلے نبی، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا خاندان، اور اس خاندان کے ایک فرد کو حسد نے آ پکڑا، اپنے پنجے میں حسد نے جکڑ لیا، قابیل کو۔ پھر کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جان سے مار ڈالا، ہلاک کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر رسوائی، ذلت اسے راس آئی، اور اس کی یہ ذلت رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک پڑھی لکھی اور بولی اور بیان کیا جائے گا۔ اس کی یہ ذلت اور اس کے نام کے ساتھ جو اللہ نے ذلت چسپا کر دیا، قیامت کی صبح تک ذلت آمیز نام اس کا ذلت کے ساتھ ذکر ہوتا رہے گا۔ اور وہی اس کا بھائی جس نے کہا تھا لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، دیکھو تم مجھے مارنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں اپنا ہاتھ تک نہیں بڑھاؤں گا، اپنا دفاع بھی نہیں کروں گا، ڈیفنس بھی نہیں کروں گا، روک بھی نہیں کروں گا کہ تم مجھے مار رہے ہو اور میں اپنے آپ کو بچاؤں، نہیں، میں وہ بھی نہیں کروں۔ پھر کیا ہوا؟ رہتی دنیا تک صرف وہ بدنام ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے نام کے ساتھ ذلت لگی، اور پھر قیامت کے صبح تک جتنا قتل ہوگا اس قتل کا ایک حصہ گناہ اس کے سر پہ جائے گا، قابیل کے سر پہ۔ تو پتہ ہی چلا کہ اگر نبی کے بیٹے ہو تب بھی حسد اگر لگ جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر حابیل والی خصوصیات پیدا کرے، اس کی صفات پیدا کرے، اپنا دل صاف و شفاف رکھے۔ اب اگر دیکھیں گے سورہ یوسف اٹھائیں گے، سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تفسیر بیان کی جاتی ہے، ترجمہ سنایا جاتا ہے، رمضان میں خلاصے بیان کیے جاتے ہیں، ساری دنیا میں سورہ یوسف سے بڑے بڑے سبق حاصل کیے، اور اس سے جو قصے، جو واقعات اس کے اندر موجود ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لیا، یعقوب علیہ السلام کا جو خون کا آنسو رونا تھا، آپ کی بینائی چلی گئی تھی، آپ کا دکھ اور درد تو دیکھ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بہتے ہوئے آنسو، اور اس آنسو کے ساتھ جو روشنی آپ کی چلی گئی، اور اٹھے دیوان میں ٹھوکر کھائے، پریشان ہوئے، وہ حسن و ملال کی کیفیات، ساری کیفیات کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، وہ سارے لوگوں نے لے لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا۔ اسی طریقے سے عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی کا جو کردار قرآن نے بیان کیا ہے، اس کردار کو تو مسلمانوں نے لے لیا۔
یوسف علیہ السلام کے حسن کو لے لیا، اور مصر کی حسیناؤں کا حسن تو لے لیا، دیکھ لیا، مگر اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دینا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو درس اصل وہاں پر رکھا ہوا ہے، جس درس سے روشناس اپنے بندے کو کرانا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں نے جو حسد کیا تھا، اور اس حسد کے بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں حضرت یوسف کے دوسرے بھائیوں کا جو انجام ہوا وہ کسی نے نہیں لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں قرآن پڑھو، یوسف کا واقعہ پڑھو، اور یوسف کے واقعے میں یہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا پیغام سنایا ہے۔ پوری سورت کے اندر یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا تھا کردار؟ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے فرزند، سورت میں بھی سب سے خوبصورت، حسن و جمال کا مالک۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ماں باپ کو کسی بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے فطری طور پر، اور کسی کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور کسی بچے سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب میں یہ یہاں نہیں کہوں گا کہ کسی سے کم ہوتی ہے، کسی بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور کسی بچے سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ فطری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کے متعدد بیویاں ہو تو ان میں سے کسی بیوی سے تو بہت زیادہ محبت ہوگی، لیکن کسی ایک سے اس سے بھی زیادہ محبت ہوگی۔ فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے دل میں کسی ایک کی محبت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر اس ضمن میں لے لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دیگر ازواج مطہرات کی محبتوں سے زیادہ محبت آپ کو تھی۔ ان سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اسی طریقے سے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ دیگر ازواج سے محبت نہیں تھی، نہیں، بلکہ فطری طور پر کسی سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی سے اس سے زیادہ۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اخلاق ہے، کردار ہے، نظافت ہے، صفائی ستھرائی ہے۔ اگر بچہ خوبصورت ہے، صفائی ستھرائی مینیج کرتا ہے، مہذب ہے، مؤدب ہے اور تہذیب والا ہے، اخلاق والا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ یہی معاملہ ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی یوسف علیہ السلام۔ دیگر بھائیوں نے دیکھا، ارے یہ مسئلہ ہے، ہمارے ابا حضور کو تو دیکھتا ہوں محبت یوسف سے زیادہ ہے۔ اچھا، اب وہ محبت دیکھ کر کے ان لوگوں کے سینوں میں جلن پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا۔ اور حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا، وہ خواب جب یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو حضرت یعقوب اللہ کے نبی، اذا رأيت احد عشر کوكبا، یعقوب یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہیں اور دیکھا، خواب دیکھا، ستارے سجدے میں ہیں، جھک رہے ہیں آپ کے سامنے، علامت تو معلوم ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے سنا تو سمجھ لیا کہ بس میرے اس فرزند کو نبوت سے سرفراز کیا جانے والا ہے، نبوت کی ڈگری ملنے والی ہے، نبی بننے والا آگے چل کر۔ ہوا ہی یعقوب علیہ السلام نے کہا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ بھائی بھائی میں کیا برتاؤ ہوتا ہے، والدین کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ ایک تو والد نے دیکھا کہ
بچوں کا یہ برتاؤ میرے اس یوسف کے ساتھ ہے. تو آخرکار ہوا بھائی، یہ بات تو لکھ ہو گئی. بہر صورت رفتہ رفتہ یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کا حسد بڑھتا گیا، حسد بڑھتا گیا، اور اس حسد کی آگ میں اس قدر چلے. یہ کون ہے؟ سارے کے سارے ایک جلیل القدر پیغمبر کے فرزندان ہیں، سب لڑکے ہیں پیغمبر کے. یہ کوئی معمولی انسان کے بیٹے نہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ اس حسد کی آگ میں بھائی اس قدر جل چکے تھے، ایک پلاننگ کیا، ایک منصوبہ بندی کی کہ نہ رہے بانس نہ باجے بانسری، اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ باپ کی محبت، شفقت اور باپ کی توجہات ہماری طرف مبذول ہو جائے، باپ ہمارے طرف دھیان دینے لگے اور یوسف سے آپ کا دھیان بھٹک جائے. انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی، ایک پلاننگ کیا کہ ہم لوگ پکنک میں جائیں گے، کھیلنے جائیں گے باہر، اور اسے جان سے ماریں گے یا کنویں میں ڈھکیل دیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک پلاننگ کیا، لے جا کر کے کھیلنے کودنے کے بہانے صحرا میں کنویں میں ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. حسد کی آگ جس انسان کے دل میں لگ جائے اسے دنیا میں ذلیل ہوئے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں. جس کے سینے میں حسد کی آگ ہے اس کی نیکیاں بھی برباد، عبادات بھی برباد، اور آخرکار اس کو ایمان سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی حدیث رسول کی روشنی میں کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. جب حسد کی آگ تیز ہو جائے، کیونکہ حسد کی آگ جس کو پکڑ لیتی ہے تو آسٹریلیا کی آگ جو جنگل میں لگی تھی اس کا بجھانا تو سمبھو ہو گیا، ممکن ہو گیا، مگر یہ سینے میں جو حسد کی آگ لگتی ہے اس کا مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. بس ایک ہی چیز مٹا سکتی ہے جسے خوف خدا اور ایمانی محبت کہتے ہیں، ایمانی قوت جسے کہتے ہیں. ایمانی قوت ہی اس باطل قوت کو ختم کر سکتی ہے، ورنہ دوسری چیز نہیں ختم کر سکتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد کی آگ نے اپنے آغوش میں اپنے انڈر کر لیا تھا. حسد کی آگ لگ چکی تھی، بہانے میں لے گئے کھیلنے کودنے. باپ نے کہا دیکھو بیٹے تم لوگ کھیلو گے کودو گے، کہیں چھوٹا بچہ ہے، اگر جو ہے کوئی بھیڑیا اڑیا اچک لے گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. بھیڑیا اڑیا اچک لے گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تم لوگ کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے. ذہن میں بات کھٹک رہی تھی. آخر تھے دور اندیش، اللہ کے پیغمبر ہیں. ہوا کیا؟ لے کے چلے گئے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیل. اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. اللہ نے فرشتہ بھیجا یوسف کی حفاظت فرما لی. اور انہوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کے قمیص کو خون میں لت پت کر کے باپ کے سامنے رکھ دیا. یہ دیکھو ہم لوگ کھیل کود میں مصروف تھے اور جو ہے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب. جھوٹی موٹی جو ہے سازش اور منصوبہ بندی کر کے آئے باپ کے دربار. باپ نے دیکھا قمیص کا باپ، بھیڑیا بھی بڑا ہوشیار تھا، بھیڑیا بھی بڑا ہوشیار تھا. میرے بیٹے کو تو پھاڑ کے کھا لیا لیکن قمیص کہیں نہیں پھٹی. جھوٹی کہانی کر لیا. اور یہ ساری منصوبہ بندیاں کس وجہ سے ہے؟ ارے ظالموں، باپ
اخلاق درست کر، کردار درست کر، مؤدب بن، مہذب بن، نیک بن، باپ کی خدمت کر، اپنے آپ دل میں جگہ مل جائے گی، باپ کی محبت پالو گے، بجائے یہ کرنے کے انہوں نے ان کو مارنے کی سازش کر دی۔ بہرحال قصہ لمبا ہوا، آخر کار اس قدر ذلیل ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے، بیچتے بچاتے، جیلوں کی سلاخوں میں اپنی زندگیاں گزارتے، اور وقت گزارتے گزارتے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کی صفائی کی وجہ سے اور نبوت آپ کو دی جانے کی وجہ سے کہ فیوچر میں آپ کو نبی بنانے والا ہو اور پیغمبر بنانے والا ہو، تو اس زمن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی اور ملک کا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ ہے کہ دل کی صفائی، اخلاق، تقوی، اطاعت، پرہیزگاری، یہ انسان کو بہت اوپر کر دیتی ہے۔ دل صاف رکھو، ہر ایک دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت ڈال دے گا۔ اور یہ جو حاسد ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، ان کی نگاہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ پوری آیت اللہ نے بیان فرما دی۔ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے کفار اپنی تیز ترار نگاہوں سے آپ کو گرا دے، آپ کا قدم پھسل جائے۔ یہ حاسدوں کی نگاہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ عام طور پر ان کی دو نگاہیں ہوتی ہیں، ایک تو آنکھیں سیدھے پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا، اور دوسری یہ حیت بنا کر کے دیکھے گا۔ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہیں یہ کفار کی تیز ترار نگاہیں آپ کے قدموں کو پھسلا نہ دے، اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسٹر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ یہ بھائی بیچارے بھوک مری کے شکار ہوئے، قحط سالی کا مسئلہ ہوا، اور آخر کار اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسد کی وجہ سے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم جس دربار میں کھانے کے طلب میں جا رہے ہیں، گلے جات لینے جا رہے ہیں، وہ دربار ہمارے اسی مقتول بھائی کا ہے جس سے ہم نے کنویں میں ڈھکیل دیا تھا، جسے ہم نے کنویں میں ڈھکیل دیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور تخت نشین حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہے، لوگوں کو گلے جات بانٹ رہے ہیں۔ اور پھر کیا تھا، یہ لوگ گئے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہمیں مال دیجئے، ہمارے پاس یہ مال ہے، ہمارے اوپر مزید صدقہ کیجئے اور دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا دل کتنا صاف تھا، شفاف تھا، دیکھا پہچان گیا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ وہی ہے جس نے ہمیں کنویں میں پھینکا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یوسف کا دل کتنا صاف و شفاف تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سورہ یوسف پڑھو، سورہ یوسف کے اندر جہاں یوسف علیہ السلام کے حسن کا واقعہ بیان ہے، حسن کا ذکر ہے، زلیخا کے حسن کا ذکر ہے، زلیخا کے مکاریوں کا ذکر ہے، اور مصر کی عورتوں کے حسن کا ذکر ہے، جیل کا ذکر ہے، یہ ساری چیزوں کا جہاں تذکرہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، وہاں جو سب سے بڑا پیغام اور میسج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تمام کارنامے جو انجام پائے یہ صرف اور صرف ایک حسد کا سبب تھا، اور ایک حسد کے بنا پر اتنا کچھ ہو گیا کہ سالوں سال تک اپنے ماں باپ اور بھائی سے بچھڑ کر کے یوسف علیہ السلام رہ گئے۔ یوسف کے بھائی ذلیل بھی دیکھا، لیکن یوسف کے صاف و شفاف دل نے کیا کہا؟ دیکھتے ہی کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج ڈانٹنا، پھٹکارنا، مارنا، سزا دینا تو یہ درکنار، ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم تو ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے تمہیں نے ہمیں کنویں میں ڈالا تھا، ظالمو آج ہمارے پاس مانگنے آئے، ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ جوتے لے کے ماروں گا۔ میرے خلاف تو وہاں اس کے ساتھ کھڑا تھا،
اور آج میرے پاس آیا ہے پیسہ مانگنے، مال مانگنے، میرے گھر آیا۔ اپنے سگے بھائی کو لوگ کہتے ہیں لوگوں اپنا دل یوسف کی طرح صاف و شفاف بناؤ، اگر ایسا رہا صاف و شفاف تو پھر جنت فکس ہے، جنت فکس ہے، ورنہ کس قدر ذلیل ہوئے، پہنچ گئے ذلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اصول ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ حسد کتنی خطرناک شے ہے کہ انسان کو قتل بھی کرا دیتا ہے، انسان کو ذلت کی موت دیتا ہے، ذلت کی زندگی دیتا ہے۔ حاسد کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، ایک بات یاد رکھو، حاسد کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا مشہور واقعہ نقل کرتے ہیں، قصہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بڑا ایماندار وزیر تھا، بڑا ایماندار وزیر تھا۔ وزیر کہتا تھا بادشاہ سلامت، نیکی کرنے والوں کو نیکی کا صلہ دو، اور جو برائی کرتا ہے تو اسے چھوڑ دو، برائی کرنے والے کی برائی اس کے گلے اپنے آپ پڑ جائے، اس کے گلے اپنے آپ پڑ جائے۔ ایسا ہوا ایک روز، ایک مکار اسی درباریوں میں سے ایک حاسد تھا جو وزیر سے جلتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے منصوبہ بنایا کہ اسے بادشاہ سے دور کیا جائے اور اپنی جھولی بھرا جائے۔ تو کسی کا قرب حاصل کرنا ہو تو اخلاق، ایمان، عادات، اطوار کے بنا پر، نہ کہ چالاکی، مکاری اور عیاری کے بنا پر۔ اگر یہ مکاریوں اور عیاریوں کے بنا پر کرتا ہے تو ایک دن اسے ذلیل ہو کے اسی دربار سے کتے کی طرح دھتکار دیا جائے گا، اور ہوا بھی ایسا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ اسی درباری میں سے ایک آدمی جو وزیر کا پہچان کا تھا، وزیر کو جاننے والا تھا، اس نے اس کی دعوت کی اور کھانے پینے کا جو سامان تیار کیا، اس میں جو ہے پیاز لہسن پورا ڈال دیا تاکہ کھاتے ہی منہ میں بدبو لگ جائے۔ ادھر بادشاہ سے چغلی کر دی، جا کر کے بادشاہ کے کان بھر دیے۔ بڑے لوگ، بادشاہ، ایسے لوگ تھوڑا کچے کام کے ہوتے، بات سنتے ہی فوراً گولی، بندوق اور تلوار اٹھا لیتے، سزا سنا دیتے۔ اور بادشاہ لوگ ایسے ہوتے بھی تھے، بس بول دیے تو بول دیے، قصہ ختم، آگے دوسری کوئی بات سنے، اچھا دیکھ لیتا ہوں میں، تاکہ دیکھیے آپ سے اس قدر وہ آپ کی برائی معاشرے میں کرتا ہے کہ وہ کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بیچارے کو ادھر کھلا پلا دیا، پورا لہسن پیاز اور دعوت میں۔ یہ سادہ لوگ، سادہ دل والا انسان، اسے کیا پتا تھا بیچارے کو، نیکی کا خوگر تھا، نیکی کا خوگر تھا۔ دعوت قبول کر لیا، کھا لیا، پی لیا، کھانے پینے کے بعد ارے بھائی ایسا ہے کہ آپ نے تو کچی پیاز لہسن یہ سب کھا لیا، ایسا کریں آپ جو ہے بادشاہ کے قریب بیٹھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ کی بدبو بادشاہ سلامت کو لگ جائے اور ناراض ہو جائے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ جب بادشاہ سے بات کریں تو منہ دوسری طرف پھیر لیں، منہ دوسری طرف پھیر لیں۔ یہ میرا قصہ نہیں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تو انہوں نے یہ عیاری کی، مکاری کی کہ منہ پھیر لینا۔ اب ہوا کھایا پیا گیا، بادشاہ کا دربار لگا تھا، سامنے بیٹھا وزیر تھا، بات کرنے لگا، بات کرا تو منہ پھیر لیا دوسری طرف۔ بادشاہ نے سوچا بیٹا یہ تو بڑا صحیح کہا اس نے، جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور فوراً رخا منگایا اور اندر اندر اس رکے میں، اس چٹھی میں لکھ دیا کہ اس آدمی کو، حامل رقعہ کو، اس صاحب چٹھی کو، جس کے ہاتھ میں چٹھی ہے، اس آدمی کو اس کی کھال کھینچ کر گھوس بھر کے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لکھا اپنے ہاتھ سے، وہ دیکھ رہا تھا، اس کو کیا پتا یہ تو وفادار وزیر تھا بیچارہ، آیا لے لیا، اس کو سل مہر لگا کر کے دے دیا، لے جاؤ فلاں ملازم کے پاس،
لے کے جا رہے تھے کہ راستے مکار لوگ، حاسد لوگ، کبھی کبھی حاسد دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی منہ پر بڑا غصہ اگل دیتا ہے، اور کبھی ایک حاسد جو میٹھا زہر دیتا ہے، میٹھا زہر دیتا ہے، میٹھا زہر، یہ سب سے خطرناک حاسد ہے لوگوں، میٹھا زہر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پناہ مانگا ہے نا، پناہ مانگنے کا طریقہ سکھلایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد کرنے والے حاسد کے حسد سے، اس کے جلن اور کڑک سے پناہ مانگنے کے لیے ایک پوری مکمل سورہ ہی نازل کر دی۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حسد کتنا خطرناک ہے اور حاسد کی نگاہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی میٹھا زہر دیتا ہے اور کبھی کبھی کڑوا زہر، تو یہ میٹھا والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جناب یہ وہ 12-17 ملائی مار کے، گھی ڈال کے، دودھ ملا کے آپ کو اوپر چڑھا دیا، آپ سوچے بیٹا یہ تو بڑا میرا خیر تھا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ کمینہ نمبر 1 ہے، یہ تو خبیث ترین انسان ہے۔ تو ایسے ایاروں اور مکاروں سے بچنا لوگوں، اور اپنے دل کو بھی پاک رکھنا، اپنے دل کو اس وزیر کی طرح پاک رکھو، یوسف کی طرح پاک رکھو، حابیب کی طرح پاک رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں۔ تمہارا حاسد بھی آخر ایک دن ذلیل ہو کر کے تمہارا غلام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تمہارا حق ہوا لے کے جا رہا تھا، ارے سنی کہاں لے کے جا رہے؟ وہ تو بناتا ہے نا حاسد، کہا یہ اصل میں بادشاہ سلامت نے مجھے کچھ انعام ہوگا، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام لکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، قلم لاؤ، تختیاں لاؤ، لکھ کے دیتا ہے، اور عذاب دینا رہے کسی کو سزا تو جلاد بلاؤ، فلاں بلاؤ، ڈکا بلاؤ۔ یہ اس نے سوچا کہ انعام ہوگا تو کہنے لگا کہ دیکھو میرے بھائی، میں تو آپ بادشاہ سلامت کے بڑے قریب رہتے ہیں، بڑے قریبی وزیر ہیں، آپ کو کبھی بھی کوئی انعام مل سکتا ہے، ایسا کریں آپ مجھے ہی رکھا دے دیں، میں لے لوں، پھر مجھے پتا نہیں ہم فقیر کو کہاں نصیب ہوگا، ہم فقیر کو کہاں نصیب ہوگا، ہم غریب کو کہاں نصیب ہوگا۔ یہ جو ہے گھی ڈالنے لگا اس میں، وہ لے لو، چلو بیچارہ سیدھا سادہ لے کے گیا، لے کے پہنچا ملازم کے پاس، چٹھی کھولا، دیکھا کہ صاحب رقہ کو جس کے ہاتھ میں چٹھی ہے اس کی کھال کھینچ کر پھوس بھر کے میرے دربار میں بھیج دو تاکہ عبرت کا نشہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ جب پکڑ کر کے اسے مارنے لگا، سزا دینے لگا، کھال کھینچنے لگا، اس کو قتل کرنے لگا، نہ میں نہیں ہوں، میں نہیں، فلاں ہے، ادھر کا نہیں، بادشاہ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا، اب تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور اس کو سزا دے دی گئی۔ یہ بیچارہ وزیر جا کر کے پھر وہاں بیٹھا، ارے تم یہاں کیسے؟ بادشاہ نے کہا ارے ہم، پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا مسئلہ، اچھا وہی آدمی جس نے یہ سازش کی تھی، کہا کہ تم سچ کہتے تھے کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا صلہ دے دو اور برائی کرنے والے کو چھوڑ دو، اس کی برائی اس کے گلے اپنے آپ آ جائے۔ تو یہ ذلت کی موت ہوتی ہے لوگوں، اور جس کا دل حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، بغض سے خالی ہوتا ہے، اس کو اللہ عزت دیتا ہے، کیونکہ حسد کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ اتنا بڑا اعتراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ فرماتے ہیں ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعض۔ فرمایا کہ میری رحمت کو یہ لوگ بانٹیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، جلن ہوا، کڑھن، اس بنا پر مکہ والوں نے کیا کہا؟ ارے اس یتیم کے اوپر قرآن نازل کیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ آ جاؤ سامنے آ جاؤ بھائی، کہیں تو ستارے سامنے آ جاؤ، سامنے آ جائیے آپ لوگ، یہ میں کوئی مثال نہیں دے رہا، آپ لوگ سامنے آئیے، سوچ رہے ہیں کہ مثال دے رہے ہیں نا، سامنے۔ مکہ والوں نے کہا تھا اس فقیر، یتیم، غریب، نادر، اس کو کیسے قرآن نازل اس کے اوپر کر دیا؟ اگر اللہ کو نازل کرنا ہی تھا تو مکہ میں بڑے بڑے سردار تھے، ان کے اوپر کیوں نازل نہیں کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ میری رحمت کو تم بانٹو گے، اور یقسمون رحمت ربک،
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ رحمت تو بانٹنا میرا ذمہ ہے۔ ارے جب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی دولت ہے اور اللہ کی ساری چیزیں ہیں، سارے خزانے اللہ کے ہیں، تو اے حسد کرنے والوں، تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کے فیصلے پر، کہ اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بڑا بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اور بڑا بنا دیتا ہے، خوب نعمتیں دیتا ہے، تو تم اعتراض کر کے، اس سے حسد کر کے یہ بتلا رہے ہو کہ اے اللہ